देखती आँखों और सुनते कानों को नूर किस्फ़ा का सलाम है। जब हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस के बहकावे में आकर ममनूअ दरख्त का फल खा लिया तो उनके जन्नती लिबास उतर गए। हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का जन्नत से इखराज। जब हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस के बहकावे में आकर ममनूअ दरख्त का फल खा लिया तो उनके जन्नती लिबास उतर गया और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें ज़मीन पर उतरने का हुक्म दे दिया और साथ ही इब्लीस को भी ज़मीन पर उतार दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस बात से आगाह कर दिया कि जिस तरह शैतान ने तुम्हें बहकाकर जन्नत से निकलवाया हो उसी तरह ये दुनिया में भी तुम्हें बहकाने की भरपूर कोशिश करेगा ताकि तुम दोबारा जन्नत में दाखिल ना हो सको, लिहाजा अपने आप को इसकी चाल से बचाने की भरपूर कोशिश करो। फरमाने इलाही है, अल्लाह ने फरमाया तुम सब इसी हालत में ज़मीन पर उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे लिए ज़मीन में रहने की जगह है और एक मुकर्रर वक्त तक फ़ायदा उठाने का मौका है। अल्लाह ने फरमाया तुम दोनों इंसान और शैतान यहाँ से उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। अब अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए तो जो शख्स मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो ना तो दुनिया में गुमराह होगा और ना ही आखिरत में तकलीफ़ उठाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा तो उन्हें दुनिया में जीने का हुनर भी सिखा दिया और जन्नत के कुछ फल भी अता फरमाए थे। हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर उतारा। ज़मीन पर उतरने के बाद उन्हें जन्नत और उसकी राहत और सुकून वाली ज़िंदगी याद आई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो फ़ौरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हज़ूर तौबा करने लगे और तौबा के कलमात भी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें सिखा दिए थे। फरमाने इलाही है, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलमात सीख लिए तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वही तो है तौबा कबूल करने वाला, बेहद रहम करने वाला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुआया कलमात, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तर्जुमा, ऐ हमारे रब, हम अपने आप पर जुल्म कर बैठे हैं, अगर आपने हमें माफ़ ना किया तो हम पर रहम ना फरमाया तो यकीनन हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। ये दुआ पढ़ने पर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को फरमाया, इस दुआ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खूबियाँ ज़िक्र हुई हैं। अपनी गलती का एतराफ़ किया, गलती पर शर्मिंदा हुए, अपने नफ्स को मलामत किए, फ़ौरन तौबा की, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हुए। हज़रत आदम और हव्वा की औलाद। अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को बहुत सारी औलाद अता फरमाई। फरमाने इलाही, ऐ लोगो, अपने रब के अज़ाब से डरो जिसने तुम्हें एक जान आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया और इसी से उसकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा करके उन दोनों से दुनिया में बहुत से मर्द और औरत फैला दी। और याद करो जब आपके रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी औलाद को निकाला और उन्हें खुद उन पर गवाह बनाते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सब इसकी गवाही देते हैं कि आप ही हमारे रब हैं। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो आप अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेरा, क़यामत तक पैदा होने वाली हर जान आप अलैहिस्सलाम की पुश्त से ज़ाहिर हो गई। अल्लाह ताला ने हर एक की आँखों के दरमियान नूर की चमक रख दी। फिर उन्हें आप अलैहिस्सलाम को दिखाया। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे रब, ये कौन है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ये तुम्हारी औलाद हैं। आप अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद में से एक आदमी ऐसा नजर आया जिसकी पेशानी की चमक आप अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छी लगी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे रब, ये कौन है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ये आपके औलाद में से आखिरी ज़माने की कौमों में से एक नबी है जिसका नाम दाऊद होगा। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे रब, आपने इसकी उम्र क्या मुकर्रर की है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, 60 साल। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, इसे मेरी उम्र में से 40 साल अनायत फरमा दीजिए। जब आदम अलैहिस्सलाम की मुकर्रर उम्र ख़त्म हुई तो मौत का फरिश्ता इनकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मेरी उम्र में से 40 साल बाकी नहीं है? फरिश्ते ने अर्ज़ किया, आप अलैहिस्सलाम ने वो 40 साल अपने बेटे दाऊद को दे दिए थे। चूँकि आप अलैहिस्सलाम ने इनकार किया इसलिए आप अलैहिस्सलाम की औलाद में से भी इनकार की आदत है। आप अलैहिस्सलाम भूल गए इसलिए आप अलैहिस्सलाम की औलाद को भी भूल जाती हैं। आप अलैहिस्सलाम से गलती हुई इसलिए आप अलैहिस्सलाम की औलाद से भी गलती हुई है। आज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने के बाद जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेरा तो आप अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद आपकी पुश्त से ज़ाहिर हो गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से तौहीद इलाही का अहद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने के बाद जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेरा
تو آپ علیہ السلام کی تمام اولاد آپ علیہ السلام کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ پھر اللہ عز و جل نے آپ کے سامنے آپ علیہ السلام کی تمام اولاد سے اپنی توحید کا پکا عہد و پیمان لے لیا۔ فرمان الہی: اور یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے یہ عہد اس لیے لیا کہ تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے، یا تم یہ کہو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہی تو تھے، پھر کیا آپ ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو پہلے گمراہ لوگوں نے کیا تھا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا تو فدیے کے طور پر جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سب مال دے دے گا؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام بنی آدم کو ان کے باپوں کی پشتوں سے نکالنے کے بعد جمع کیا، انہیں جوڑا جوڑا بنایا، پھر انہیں صورتیں عطا کی اور قوت گویائی بھی عطا فرمائی۔ پس وہ بولنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے توحید الہی پر قائم رہنے کے لیے بڑا مضبوط عہد و پیمان لیا، انہیں ان کے نفسوں پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے گواہی دیتے ہوئے کہا جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا میں ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ یاد رکھو میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میرے علاوہ کوئی بھی پروردگار نہیں، لہٰذا میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ بے شک میں تمہارے پاس اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا جو تمہیں میرے ساتھ کیے ہوئے اس عہد و پیمان کو یاد دلاتے رہیں گے، اور میں تم پر اپنی کتابیں بھی نازل فرماؤں گا۔ سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے پروردگار اور حقیقی معبود ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا پروردگار اور معبود نہیں۔ سب نے اس بات کا اقرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اونچا کر کے سب کو دکھایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کچھ مالدار ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ خوبصورت ہیں، کچھ بدصورت۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا میرے پروردگار آپ نے اپنے بندوں کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا میں نے چاہا کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے انبیاء کو دیکھا کہ وہ روشن قندیلوں کی طرح نمایاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے بھی رسالت و نبوت کے متعلق خصوصی عہد و پیمان لیا۔ انبیاء علیہ السلام سے توحید، رسالت و نبوت سے متعلق عہد۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کرنے کے بعد ان کی پشت سے تمام اولاد کو ظاہر کیا تو ان میں قیامت تک مبعوث ہونے والے انبیاء بھی تھے۔ اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام سے بھی توحید و رسالت نبوت سے متعلق خصوصی عہد لیا۔ فرمان الہی: اے نبی یاد کریں جب ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے توحید کا عہد لیا اور بالخصوص آپ علیہ السلام، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سب سے بڑا پکا عہد لیا۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جو ان چیزوں کی تصدیق کر رہا ہو اور جو تمہارے پاس ہیں، تو اس رسول پر ضرور ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ اللہ نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد جو بھی اس عہد سے پھر جائیں وہی نافرمان ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ فرمان الہی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ بھی سنا دیجئے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا بلا شبہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو اپنے ذمے اپنا اور میرا بھی گناہ لے لے اور پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ آخر کار اس کے برائی کی دعوت دینے والے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفنائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔
پھر وہ بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس و دیگر صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم و حوا کے ہاں ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ جب حضرت آدم کو یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں اور دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک مرتبہ قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی اور دوسری مرتبہ حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ سابقہ اصول کے مطابق قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ اتفاقی طور پر قابیل کی بہن حابیل کی بہن کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بہن کی بجائے خود اپنی ہی بہن سے ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ اپنی بہن سے حابیل کو نکاح کرنے دو، لیکن قابیل نے انکار کر دیا اور سمجھانے کے باوجود اپنی ہی بہن سے خود نکاح کرنے پر اصرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بطور نذرانہ قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہوگا۔ حابیل بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹی تازی بکری قربان کی، اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے گھٹیا قسم کا اناج اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی میدان میں رکھی، آسمان سے آ گئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، جو اس کی قبولیت کی علامت تھی۔ قابیل کی قربانی جب قبول نہ ہوئی تو اس سے غصہ آیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ جب حابیل قتل ہو گئے تو قابیل نے کھلے آسمان کے نیچے اس کی لاش رکھ دی، اس لیے کہ اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر چونچ سے گڑھا کھود کر مردہ کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہوں، اپنے بھائی کی لاش دفن کرنے کی تدبیر بھی نہ نکال سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہو رہے ہیں ان کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے حصے میں بھی لکھا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں میں قتل کی ریت سب سے پہلے اس قابیل نے شروع کی تھی، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، پھر اس کے بعد بھی اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقے رائج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی ثواب لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد بھی اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقے رائج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بیٹے پھل کی تلاش میں نکل پڑے، سامنے سے فرشتے آتے نظر آئے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ بیٹوں نے جواب دیا، ہمارے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور وہ جنت کے پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، تم واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتوں نے آ کر ان کی روح قبض کی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور آپ علیہ السلام کے لیے لحد بغلی قبر تیار کی، پھر نماز جنازہ ادا کی اور قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی، پھر مخاطب ہو کر کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے مردوں کو دفن کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 1000 سال تھی۔